ذرا ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بہت خوشی کے ساتھ کسی کو اپنی نئی نوکری، اپنے بزنس آئیڈیا یا کاروبار، اپنے خواب یا کسی بڑی کامیابی کے بارے میں بتایا ہو اور اس کے بعد عجیب سی رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہوں؟ یا شاید رکاوٹیں نہیں آئیں لیکن لوگوں کی باتوں نے آپ کا اعتماد ضرور کم کر دیا؟ کسی نے کہا یہ کام تم سے نہیں ہوگا، کسی نے ہنس کر کہا دیکھتے ہیں کتنے دن چلتا ہے، اور کسی نے مبارک تو دی لیکن اس کے لہجے میں خوشی نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ دنیا کا ایک پرانا اصول ہے کہ ہر انسان آپ کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ ہر خوشخبری سب کو کیوں نہیں بتانی چاہیے، کب بتانی چاہیے اور کن لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخر میں آپ کو 5 ایسے اصول بتاؤں گی جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور ہمیشہ تندرستی والی زندگی دے اور زندگی کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور کرے، آمین۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ خاص ہے۔ میرے چینل پر میرے نیو ویورز، میرے پیارے سبسکرائبر آ چکے ہیں، تو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی سے دبا لیں اور اینڈ تک میرا ساتھ دیجیے گا، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ گھر کے روٹین کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹاپک کو شیئر کروں گی۔ گرمی جو ہے وہ پھر سے ہو گئی ہے۔ فیصل آباد میں تو بارش کافی دن سے نہیں ہو رہی۔ آپ لوگ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کس کنٹری سے، کس سٹی سے؟ آپ کے وہاں کیسا موسم ہے، کیسا ٹمپریچر ہے، مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان اپنی خوشخبری، کوئی گڈ نیوز فوراً کیوں سنانا چاہتا ہے۔ جب ہمیں کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو ہمارے دماغ میں یہ فوراً سے آتا ہے کہ ہم کسی سے اپنی بات شیئر کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ہماری خوشی میں شریک ہوں۔ یہ ایک فطری احساس ہے، لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم ہر شخص کو اپنا راز بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں سوچتا، ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر دل صاف نہیں ہوتا اور ہر مسکراہٹ خلوص کی علامت نہیں ہوتی۔ ہر شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ زندگی میں 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو آپ کی کامیابی پر واقعی ہی خوش ہوتے ہیں، دل سے خوش ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو صرف رسمی مبارک دیتے ہیں، اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے، جسٹ مبارک دیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ جو بظاہر خوش ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر چاہتے ہیں کہ آپ ناکام ہو جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں، لیکن ان کی منفی سوچ، حسد یا مایوس کن باتیں آپ کی توانائی ضرور کم کر سکتی ہیں۔ فرض کریں کہ آپ نے ایک نیا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے ابھی پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا لیکن آپ نے 10 لوگوں کو بتا دیا کہ میں نیا کاروبار شروع کرنے والا ہوں یا کرنے والی ہوں۔ آپ نے بتا تو دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنی اپنی رائے دے گا۔ اس لائن میں نقصان ہے، یہ پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ شروع میں تو آپ بھرپور انرجی میں تھے اور پر اعتماد بھی تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے آپ کو باتیں کرنا شروع کی، طرح طرح کی رائے دینا شروع کی، آپ کا کانفیڈنس لوز ہونا شروع ہو گیا، آپ کو اپنے آپ پر شک ہونا شروع ہو گیا اور آپ کو لگا کہ یہ شاید جو کاروبار میں شروع کرنے والا تھا یا والی تھی، وہ بزنس آئیڈیا، وہ کاروبار شاید میرے لیے ٹھیک نہ ہو۔ آہستہ آہستہ آپ انہی باتوں کی وجہ سے خود بھی شک میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ کئی خواب لوگوں کی تنقید سے نہیں بلکہ اپنے اندر پیدا ہونے والے شک سے ختم ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی مقصد کا اعلان کر دیتے ہیں تو بعض اوقات آپ کا دماغ یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے آپ نے کچھ حاصل کر لیا ہو۔ نتیجہ، محنت کی شدت کم ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ بار بار سوال پوچھتے ہیں، کیا ہوا؟ کام شروع ہوا کہ نہیں؟ نتیجہ کیا آیا؟ یہ سوالات غیر ضروری دباؤ پیدا کرتے ہیں۔
دنیا میں بہت سے کامیاب لوگ اپنے منصوبے کو اس وقت تک ظاہر نہیں کرتے جب تک وہ حقیقت نہ بن جائیں۔ وہ پہلے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر دنیا کو نتیجہ دکھاتے ہیں۔ کسی کو بتانے سے زیادہ خاموشی اور محنت سے کیا ہوا کام زیادہ بہترین نتیجہ لاتا ہے۔ ہمیں ہر انسان پر شک تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حسد انسان کی ایک کمزوری ہے۔ کبھی کبھی لوگ جان بوجھ کر نہیں بلکہ غیر شعوری طور پر بھی منفی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی ہر خوشی ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کی جائے۔ ایسے لوگ جو آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوں، جو آپ کے لیے دعا کرتے ہوں، جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہوں، جو آپ کو نیچا دکھانے کے بجائے اوپر اٹھاتے ہوں، اگر ایسے لوگ آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو ان کی قدر کریں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا ڈر کی علامت ہے، خاموشی جو ہے وہ کمزوری ہے، لیکن خاموشی ہر جگہ کمزوری نہیں ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ خاموش رہنا اکثر سمجھداری کی علامت ہوتا ہے۔ ہر انسان کا منصوبہ، ہر کامیابی، ہر خوشی، ہر بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری نہیں۔ کچھ خواب جو انسان کے ہوتے ہیں وہ صرف محنت چاہتے ہیں، ٹائم چاہتے ہیں، پھر ہی وہ خود ہی کسی کو پتہ چل جائے تو وہ اور بات ہے، جب اس کا نتیجہ اچھا نکل آئے۔ جب آپ ہر کسی کو اپنے منصوبے بتاتے ہیں تو آپ صرف معلومات نہیں دیتے، آپ اپنی جذباتی توانائی بھی خرچ کرتے ہیں۔ بار بار وضاحتیں دینا، بار بار سوالوں کے جواب دینا اور بار بار لوگوں کی رائے سننا، یہ سب آپ کی توجہ تقسیم کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بار بار ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اپنی انرجی ضائع کرنا یہ ضروری نہیں۔ وہی انرجی آپ اپنی محنت پر لگائیں، اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں لگائیں اور خوب محنت کریں۔ کامیابی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اسے زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ واقعی کامیاب ہو جائیں تو لوگ خود آپ کے بارے میں جان جائیں گے۔ اس وقت آپ کو کسی اعلان کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیں جانتے ہیں کہ وہ 5 اصول کون سے ہیں جن کا میں نے آپ کے لیے سٹارٹ پہ ذکر کیا تھا۔ نمبر 1 اصول، اپنے خواب ہر کسی کو نہ بتائیں۔ دوسرا اصول، پہلے خود عمل کریں پھر آپ دوسروں کو بتائیں۔ تیسرا اصول، صرف مخلص لوگوں پر اعتماد کریں جو آپ کا ساتھ دیتے ہوں۔ چوتھا اصول، لوگوں کی رائے سے زیادہ اپنی محنت پر یقین کریں، اپنے خود پر یقین کریں۔ پانچواں اصول، اپنی کامیابی کو اپنی زبان نہیں اپنے نتائج سے ثابت کریں۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں، خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی خواب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو شور نہیں محنت سے حقیقت بنا رہے ہیں۔ ہر خوشخبری سب کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جب کامیابی آپ کے دروازے پر دستک دے گی تو دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی محنت میں برکت دے اور آپ کو ایسے مخلص لوگ عطا فرمائے جو آپ کی خوشیوں میں دل سے شریک ہوں۔ آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھا کریں اور دل کھول کر سپورٹ کیا کریں، کیونکہ بہت محنت سے پنکھا بند کر کے گرمی میں آپ کے لیے ویڈیو کو بناتی ہوں، ایڈٹ کرتی ہوں اور شوٹ کرتی ہوں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔